ایک افسوسناک واقعے کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں جبل نور پہاڑ کے اندر۔ جبل نور پہاڑ کوئٹہ شہر کے مغربی بائی پاس پہ واقع ہے۔ اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ جس نے لاکھوں کے قریب قرآن پاک کے پرانی اور قرآن پاک کے عظیم نسخہ جات یہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں کہ ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ رات یہاں پہ پیش آیا ہے کہ قرآن پاک کے 200 کے قریب پرانے نسخے جہاں پہ پوری دنیا سے لائے گئے تھے، یہاں پہ محفوظ کیے گئے تھے، چند شرپسند عناصر نے یہاں سے آ کر کے قرآن مجید کے نسخہ جات انہوں نے یہاں سے چوری کر کے لے گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، یہ ایک المیہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی ریاست میں اور مسلمانوں کے شہر میں ہم بستے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک المیہ ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ جبل نور کا پہاڑ ہے جسے کاٹا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد پہاڑ ہے جس میں لاکھوں کے قریب قرآن پاک کے نسخہ جات یہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں۔ رات شدت پسند عناصر نے آ کر کے یہاں سے اس دروازے کو توڑ دیے، انہوں نے توڑنے کے بعد یہاں سے انٹر ہو کر کے شیشے انہوں نے توڑے ہیں، اور یہاں پہ قرآن مجید کے عظیم نسخہ جات جو 300 سال 400 سال پرانی نسخہ جات یہاں پہ محفوظ کیے گئے تھے، اور آج سے لکھی گئی فرنچ زبان میں، انگلش زبان میں، دنیا کی بہت سارے لینگویجز میں ان کی ٹرانسلیشنز موجود تھے۔ وہ سارے یہاں سے رات گئے چوروں نے آ کر کے شیشے توڑ کر کے اس پہاڑ کے اندر گھس کر کے انہوں نے قرآن مجید کے عظیم نسخہ جات انہوں نے چوری کر کے لے گئے ہیں۔ یہاں پہ نہ صرف قرآن پاک کے 200 کے قریب نسخہ جات چوری ہوئی ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہاں پہ توہین بھی کی گئی ہے۔ یہ پرانے وہ نسخہ جات ہے جن کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ یہاں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان بدقسمتوں نے آ کر کے قرآن پاک کی عظیم شان نسخوں کو یہاں سے اٹھا کر کے چوری بھی کی، اور بعد میں کچھ ایسے قرآن پاک یہاں پہ صبح سویرے جب یہاں کے منتظمین یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ قرآن پاک کی اوراق شہید بھی کیے گئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جبل نور القرآن کے پریس سیکرٹری بالاج صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واردات رات کب ہوئی ہے اور کس ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس جبل نور القرآن کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ بالاج صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ رات کو یہ ناخوشگوار جو واقعہ کب اور کیسے پیش آیا ہے؟ یہ کل نہیں، پرسوں رات کو، شاید میرے خیال سے پرسوں رات کو یہ واردات اس ٹائم ہوا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ واردات ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے بعد کیمرے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر لائٹ کا ایشو بہت ہوتا ہے نا، تو بند کر دیے گئے کیمرے، جتنے بیک اپ ہوتا ہے بیٹری کا، وہی بیٹری کا بیک اپ پہ ہے، تو کیمرے بند ہو گئے۔ رات کو 2 بجے کے بعد یہاں واردات ہوئے۔ یہاں آ کر کچھ لوگ آئے، کہتے تو اسی طرح ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اس چیز کا۔ وہ آ گئے ہیں، دروازہ توڑا ہے، یہ آپ دروازہ دیکھ رہے ہو، اس کا کنڈی منڈی توڑ کے اندر چلے گئے ہیں، قرآن مجیدوں کا بے حرمتی کی ہے، شیشے توڑے ہیں، اور 120 تقریباً 120 کے قریب قرآن پاک لے گئے ہیں، جس میں تاریخی قرآن بھی تھے، 500 سال 400 سال 300 سال، جو کچھ اس طرح تھے، کچھ قلم سے لکھے گئے، ہاتھ سے لکھے گئے تھے، کچھ اس طرح کے حدیثیں تھے ہمارے پاس، اور ہر زبان کے قرآن پاک یہاں تھے جو ترجمے میں تھے، سندھی، بلوچی، براوی، پشتو، آپ کا انڈین زبان میں تامل، ہندی، اور جو آپ کا زبان اور فرینچ زبان میں تھے، رشین زبان میں تھے، اور سینکڑوں کے حساب سے تھے۔ اب میں آپ کو گنے چنے بتا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی واردات ہے۔ جب ہمارا صبح بندہ آیا تو اس نے دیکھا تو قرآن مجیدوں کو پھینکا گیا تھا، بے حرمتی کی گئی تھی یہاں پہ۔ ہمیں افسوس، یہاں پہ لے گئے تو ٹھیک ہے، یہاں اس طرح کا بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگ بس یہاں کوئٹہ والوں پہ اللہ خیر کریں، یہاں لوگوں کا جان و مال تو محفوظ نہیں ہے، اب اللہ پاک کا کلام کو بھی محفوظ رکھنے کے ہم لوگ کیا کریں، ابھی محفوظ اللہ کا کلام بھی نہیں۔ کتنے قرآن پاک کی نسخے یہاں پہ موجود ہے اب تک؟ یہاں میرے خیال سے کروڑوں کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ تقریباً 35 سے 40 سرنگ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ سرنگ دیکھ رہے ہو کہ 1200 فٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ جبل نور القرآن میں یہاں تقریباً 35 سے 40 سرنگ ہم نے لگائے ہیں جو ہزاروں فٹوں پہ ہیں، اور ان میں
کروڑوں قرآن مجید جو شہید ہے ان کو محفوظ کیے گئے ہیں. جو بقایا جو کچھ قرآن پاک اس طرح آتے تھوڑے بہت شہید ہوتے ہیں, ہم ان کو واپس بنا کے ریپیئر کر کے فی سبیل اللہ مدرسوں میں دیتے ہیں جبل نور القرآن کے نام سے. اس پہ کوئی ایسا چندہ مندے کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتے, جو آ کر اپنے خوشی سے کرے تو فی سبیل اللہ ہم لے لیتے ہیں, ورنہ اس جبل نور القرآن کی ابتدا کب اور کس نے رکھی اور کیسے یہاں کا؟ یہ میرے تائے نے رکھا ہے حاجی عبدالصمد لیڈی نے. وہ 1992 سے وہ شروع سے اخبار کے کٹنگ اٹھاتا تھا, محفوظ کرتا تھا, جس پہ اللہ کے نام ہوتے تو وہ محفوظ کرتے کرتے بعد میں جبل نور القرآن کا وہ 1992 سے انہوں نے بنیاد رکھا, تو بس وہی سے چلتا آ رہا ہے. اچھا, گورنمنٹ آف بلوچستان سے آپ یہاں کی پولیس انتظامیہ سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ سب کے لیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یقیناً ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کسی اور چیز کی واردات, چوری کی واردات نہیں ہے. کلام پاک جو ایک جسے ہم اللہ کے کلام کہتے ہیں, ہم سب کی ایمان اس پہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کیا کون سے وہ اقدامات ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, تاکہ قرآن پاک کی اس طرح کی بے حرمتی کبھی نہ ہو؟ یہ میں یہی سی ایم صاحب سے, یہاں کے آئی جی پولیس بلوچستان سے, سی ایم سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور انہیں ایسے سزا دی جائے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں, آئندہ قرآن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ.